السلام علیکم پیارے دوستوں، آپ کے لیے ایک بہت ہی پیاری ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ مفتی طارق مسعود صاحب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے ملاقات کرتے ہیں، تو دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں مفتی صاحب کیا بات کرتے ہیں، تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہماری بہت زیادہ خوش قسمتی ہے کہ ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے خصوصی ٹائم دیا ہمیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ انہی کے گھر پر ہیں، اور اس سے زیادہ ان کا شکریہ یہ کہ انہوں نے ہمیں ریکارڈنگ کی اجازت دے دی۔ جزاکم اللہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کا وقت بہت زیادہ قیمتی ہے۔ ہم نے یہ سنا ہے کہ پاکستانی علماء آپ سے خاص محبت کرتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ حقیقت ہے یا ایسے ہی خبر افواہ مشہور ہوئی ہے؟ نہیں، جب انڈین سب کانٹیننٹ میں جو مسلمان ہیں الحمدللہ کافی چاہتے ہیں، اور خصوصاً پاکستانی کے بہت پیشن ہوتا ہے، پیشن جگہ بولیں گے جذبہ۔ تو الحمد للہ میں دنیا بھر میں جاتا ہوں، چاہے یورپ ہو، امریکہ ہو، گلف کنٹری ہو، تو اکثر زیادہ پاکستان میں سب، اور یہاں بھی الحمدللہ میرے گھر پہ سب سے زیادہ جو میں پاکستان میں، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ تو کوئی پیغام آپ خاص طور پر امت مسلمہ کے نام دینا چاہیں، جو آپ سمجھتے ہو کہ اس وقت سمجھتے ہیں کہ امت مسلمہ کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے جس پر لوگوں کی توجہ نہیں ہے، یعنی کوئی ایسا میسج جو آپ سمجھتے ہو کہ جس طرف یعنی توجہ ہونی چاہیے مگر ہے نہیں اس طرف توجہ؟ میرے نظریے سے آج کے دور میں سب سے امپورٹنٹ آپ کہیں گے ہتھیار یا ویپن میرے نزدیک ہے میڈیا جی، اور میرے نزدیک جہاد کا سب سے جو فائدہ ہم اٹھاتے تو میڈیا سے، اور ہم مسلمان خصوصاً دینی کام کے لیے میڈیا میں بہت پیچھے۔ دنیائی کام میں فلم انڈسٹری میں آپ دیکھیے بالی ووڈ سے 1/3 بالی ووڈ از کنٹرول بائی مسلم، چاہے ایکٹر ہو، چاہے سنگر ہو، چاہے پروڈیوسر ہو، ہم یہ میڈیا کا استعمال کرنا چاہیے۔ اور آج جو سب سے زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے مسلمانوں کو ساری دنیا میں یا اسلام کے پیغام کو، وہ میڈیا ہے، کہ اوور نائٹ ود ان فیو سیکنڈ اور فیو منٹس اور فیو آورس سفید کو کالا ثابت کر سکتے ہیں، دل کو راہ ثابت کر سکتے ہیں، اچھا آدمی کو برا آدمی کر سکتے ہیں، برے کو اچھا۔ تو انفارچونیٹلی کوئی دنیا میں سے کئی ادارے الحمدللہ، اور ابھی الحمدللہ چند سال پہلے کافی ماشاء اللہ مدارس بھی میڈیا میں آ گئے، ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں، لیکن میری یہ خواہش ہے کہ دے شوڈ بی اسپیشلائزیشن، اور اس میں ہم مسلمان کافی پیچھے ہیں۔ آج آپ دیکھیں سب سے زیادہ میڈیا آج کا سیٹلائٹ ہے، سوشل میڈیا آ رہا ہے، فار ایگزامپل فیس بک، ٹمبلر ہے، پھر انسٹاگرام ہے، پھر ٹویٹر ہے، اسنیپ چیٹ ہے، پنٹریسٹ ہے۔ تو مسلمان دعوتی ادارے میں جب جاتا ہوں دنیا بھر میں، چاہے یورپ میں، میرے کو ان کے پاس ایکسپرٹائز نہیں ہے میڈیا کی، جہاں سے کر رہے کام، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم عالمی پیمانے پہ اوپر ہے لیکن بہت پیچھے ہیں۔ تو انفارچونیٹلی وی ڈونٹ نو واٹ از دا ڈفرنس بٹوین دعویٰ کرنے کا طریقہ، ایک سیٹلائٹ پہ الگ ہوتا ہے، ریڈیو اسٹیشن پہ الگ ہوتا ہے۔ عام آپ 1 to 1 دعویٰ کر رہے تو الگ ٹیکنیک ہے، آپ پبلک پہ اگر ایک تقریر کر رہے تو الگ ٹیکنیک ہے۔ آج کی سائنس ریسرچ یہ کہتی ہے کہ اگر ایک انسان اسٹیج پہ تقریر کر رہا ہے، چاہے 100 لوگ کے سامنے، 1000 لوگ کے سامنے، 10,000 کے سامنے، جو میٹر وہ بات کرتا ہے، جو موضوع پہ جو مواد کہیں آپ، وہ صرف 7% ویٹیج ہے اس کا، 93% is presentation skills, how do you modulate your voice, gestures, eye to eye contact۔ تو یہ سب الحمدللہ اللہ نے کچھ دائی کو ماشاءاللہ وہ تحفہ دیا ہے، اچھی تقریر کر لیتے، لیکن there is no training session۔ کس طریقے سے ہم مسلمان نوجوانوں کو ٹرین کریں، کس طریقے سے تقریر کریں اسٹیج میں۔ If you want to how to do dawah in the media, for example, journalism میں الگ ٹیکنیک ہے، تو کئی ادارے ہیں، میں جانتا ہوں، میں سعودی میں جا رہا ہوں، خوش ہو رہا ہوں کہ ماشاءاللہ شیوخ لوگ میڈیا کر رہے ہیں، بٹ there is not super speciality۔ انہوں نے یہ ٹیکنیک نہیں دی کہ واٹ از دا ڈفرنس۔ اگر آپ سوشل میڈیا پہ سب سے امپورٹنٹ کون سا ہے، ان کو یہ پتہ نہیں واٹ از دا ریچ آف اے فیس بک،
व्हाट इज द रीच ऑफ टम्बलर, व्हाट इज द रीच ऑफ इंस्टाग्राम, व्हाट इज द रीच ऑफ स्नैपचैट, क्या रीच है ट्विटर का, किस में बेहतर है, व्हाट इज द पिंटरेस्ट, और किस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि अक्सर ये मीडिया हराम काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो किस तरीके से हम इसको हलाल काम के लिए इस्तेमाल करें। तो ये अगर इस पर रिसर्च हो के काम बराबर तरीके से हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, मुझे जान के बहुत खुशी हुई कि जामिया रशीद में काफ़ी काम हो रहा है, बहुत खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह, और काफ़ी साल से हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये और बढ़े, मैं चाहता हूँ कि आप और रिसर्च करें और किस तरीके से इसका इस्तेमाल करें पैगाम पहुँचाने। बहरहाल आपने तो एक फ़र्ज़ किफ़ाया अदा की है उम्मत की तरफ से ख़ास तौर पर, तो ये जो है क्या नाम है आपका जो गैर मामूली हाफ़ज़ा है, लोग अक्सर सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर साहब से मुलाकात हो तो बादाम या कोई किस तरह ऐसी आप खा रहे हैं, उसके बारे में ज़रूर बताएं कि भाई क्या खा रहे हैं। नहीं, जो हाफ़ज़ा और जो तकनीक है सबसे अव्वल अल्लाह की देन है, और अल्लाह ताला फरमाते सूरह मदीना आयत 160 में कि if Allah helps you, none can forsake you. If Allah forsakes you, who then they can help you? So let the believers put their trust in Allah. ना अल्लाह आपकी मदद किया तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता है, अल्लाह अगर आपको छोड़ दे तो कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता है। तो मोमिनो अल्लाह पे ईमान लाओ, तो सबसे अव्वल है अल्लाह की मदद। और मैं हर एक से कहता हूँ, जिससे मेरे शागिर्द है, मेरे बेटे थे, कितना भी आप करो, जब तक अल्लाह की मदद ने आपका जीरो है, नंबर 1 अल्लाह की मदद, उसके बाद जिद्दोजहद। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह कबूत में आयत नंबर 69 में कि अगर आप अल्लाह के राह में जिहाद करेंगे अल्लाह ताला आपके रास्ते पे। तो नंबर 2 है कि आप जिद्दोजहद करो, मेहनत करो, अल्लाह आपके रास्ते